محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کی آمد ہے. میں نے پہلے بات عرض کی تھی کہ رمضان اللہ کے طے شدہ نظام کے موافق آنے والا مہینہ ہے، آ کے ہی رہے گا. مسلمانوں پر بھی، کافروں پر بھی، قدردانوں پر بھی، ناقدروں پر بھی. میں نے عرض کی تھی بات کہ استقبال کی کیفیت ہونی چاہیے. اس آنے والے مہمان کے لیے اسے آنے سے روکا تو نہیں جا سکتا، وہ آئے گا، ضرور آئے گا. اس کے لیے استقبال کی کیفیت ہونی چاہیے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 ماہ پہلے اس کا انتظار کرنے کا معمول تھا. جیسے مہمان آ رہا ہو، شام کو آئیں گے مہمان، لیکن صبح ہی سے انتظار ہے، یا پہلے دن سے ہی انتظار ہے، اس سے پہلے انتظار ہے. بچوں کو کبھی دیکھا ہو، ان کے ماموں آنے والے ہیں، ان کے چچا آنے والے ہیں، باپ آنے والے ہیں، سال کے بعد آئیں گے، باہر ملک گئے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے، تو ابھی خط آیا ہے کہ فلاں تاریخ میں آ جائیں گے. تو روز صبح سویرے اٹھیں گے اور تاریخ پوچھیں گے آج کیا تاریخ ہے، اور آج کتنے دن رہ گئے ابو کے آنے میں. محبت ہوتی ہے، جب تعلق ہوتا ہے تو یوں انتظار ہوتا ہے. یہ محبتیں فانی ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں گواہی دی ہے کہ اہل ایمان کو ایمانی علامات کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور اللہ کی ذات عالی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزوں کے ساتھ ایسی محبت اور ایسا پیار ہے کہ دنیاوی محبتوں میں ایسی مثالیں نہیں ہو سکتی. اس سے بہت بڑھ کر، بہت زیادہ. تو استقبال کی کیفیت ہونی چاہیے. اور جمعے کا دن دعا کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے. اس میں قبولیت کی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق آدمی اس میں جو اللہ سے مانگ لے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں. تو آج جمعے کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، اور قبولیت کی گھڑی ہے اس میں یقیناً. تو اس میں مانگنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ ہمیں رمضان المبارک کے قدردانوں میں سے بنائے، اور رمضان المبارک کے ہر لمحے کی قدر و قیمت جاننے والا، پہچاننے والا، اور اس کی قیمت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اور اللہ ہمارے لیے رمضان المبارک میں عافیت مقدر فرمائے ہر اعتبار سے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس استقبال کی کیفیت کے علاوہ ایک بات عرض کرتا ہوں رمضان کی آمد سے قبل جو ارادہ کرنے کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں بہتری فرمائے کہ اگر یہ ایک بات صرف قابو میں آ جائے تو میرے خیال کے موافق 20 باتیں اور قابو میں آ سکتی ہیں. اور اگر یہی ایک بنیادی بات رمضان کے سلسلے میں قابو میں نہ آئی تو سب کچھ بیکار جانے کا اندیشہ ہے.
قوی اندیشہ و خدشہ۔ صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی ایک ہے صورت اور ایک ہے اس کی حقیقت، یا یوں کہیے کہ ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جسم اور دوسرا ہوتا ہے اس میں جان۔ ایک بندر ہوتا ہے زندہ جو تماشے والے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا، اور ایک وہ بندر ہوتا ہے جو حنوط کیا ہوا دکان پہ لٹکا ہوا ہے۔ وہ صورت ہے، جسم بنا ہوا ہے اس کا، اور جان نہیں ہے اس میں، اور اس میں جان ہے، متحرک ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، حرکت کرتا ہے، غرض ہے کہ ہر چیز جو زندگی کا تقاضا ہے۔ اور جب روح نہ ہو تو سب بیکار۔ روح پہلے نہیں آیا کرتی، روح بعد میں آتی ہے۔ پہلے جسم تیار ہوتا ہے کسی بھی چیز کا۔ میرے والد صاحب اپنے خطابات میں یہ بات بہت عام فرماتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات عالی نے مخلوقات کو اس نے جسم عطا کیے ہیں مختلف، بندر کا اور طرح کا جسم ہے، بھینس کا اور طرح کا ہے، بکری کا اور طرح کا ہے، پرندوں میں کبوتر اور طوطا اور چڑیا اور، سب کے جسم الگ الگ، سب کی عادتیں الگ الگ، سب کی شکلیں الگ الگ، سب کا رہنا سہنا الگ، اور سب کی خوراک پوشاک الگ۔ ایسے ہی فرماتے تھے سب کی روحیں بھی الگ الگ ہیں، سب کی روحیں بھی الگ الگ۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی طوطے میں کبوتر کی روح ڈالے، یا کبوتر میں چڑیا کی روح ڈالے، یا بندر میں بھینس کی روح ڈالے، یا بھینس میں بکری کی روح ڈالے، ایسا نہیں۔ جیسے اس کے ہاں شکلوں کے خزائن ہیں، شکلوں کے جیسے اس کے ہاں خزائن ہیں، ایسے ہی ارواح کے بھی اس کے ہاں خزائن ہیں، اور جیسے شکلیں مختلف ہیں ویسے ہی سب کی روحیں بھی مختلف ہیں۔ وہ یہ بات اس پر فرمایا کرتے تھے، بات تو لمبی ہے، اس پر فرمایا کرتے تھے کہ شکل و صورت اچھی بناؤ، شکل و صورت اچھی بناؤ، اندر اللہ اچھا بنا دے گا۔ اسی طرح سے اعمال میں، عمل کی ہم شکل بنانے کے مکلف ہیں، شکل اس کی بہتر سے بہتر ہو۔ نماز میں مثلا قیام اس کا پورا ہو، رکوع اس کا پورا ہو، سجود اس کا پورا ہو، اور قومے اور جلسے کی عادت تو جیسے لوگ بھول گئے، اللہ کی پناہ، قومہ نمازوں میں سے غائب اور جلسہ نمازوں میں سے غائب، عوام کو چھوڑیے خواص کی نمازوں میں سے بھی غائب۔ رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا، کھڑا ہونا بائیں طور کہ صرف سجدے میں جانے کے لیے کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ نماز کا ایک مستقل حصہ ہے۔ کھڑے ہو جائیں آپ پورے سکون کے ساتھ، وہاں کھڑا ہونا ایک جز ہے نماز کے اجزاء میں سے، الگ اور مستقل، لیکن لوگ اس کو جانتے ہی نہیں، سیدھے کھڑے نہیں ہو پاتے کہ سجدے میں جائیں گے۔ اور اسی طرح سے دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، پہلے سجدے سے جب آپ اٹھیں تو وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ بیٹھنا یعنی پورا بیٹھنا، جیسے ایک آدمی کسی کام کے لیے بیٹھا کرے، یہ بیٹھنا کام ہے، کام۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیے، یہ نماز کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، لیکن پورے کھڑے نہیں ہو پائیں گے کہ سیدھے جائیں گے سجدے میں، اور پہلے سجدے سے گئے اور ابھی پورے بیٹھنے نہیں پائے گے، دوبارہ دوسرے سجدے میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کیفیت کے بارے میں واضح ارشاد ہے، اور آدمی کو اپنی مسجد میں، اپنی مجلس میں واپس کر دیا، اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹو اور چل کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے جا کے پھر پڑھی، حضور دیکھ رہے ہیں اس کو نماز پڑھتے ہوئے، پھر بلایا، پھر فرمایا لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے جو جس خامی کی طرف
نشاندہی ہو سکتی تھی، یا میں اپنی عقل سے جو کچھ خامی اس میں سوچ سکتا تھا، میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ میں اس خامی کو دور کروں، لیکن مجھے نشاندہی نہیں ہو پائی کہ میں غلطی کہاں کر رہا ہوں۔ آپ مجھے فرمائیے کہ میری نماز میں بطور خاص فلاں خرابی ہے، فلاں خامی ہے، فلاں جگہ کمی ہو رہی ہے، تاکہ میں اس کو پورا کر سکوں۔ میں اپنی سوچ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکا جس چیز کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی خرابی کی طرف نشاندہی فرمائی کہ تم رکوع سے اٹھ کر سیدھے برابر کھڑے نہیں ہو پاتے جس طرح تمہیں کھڑا ہونا چاہیے، اور دو سجدوں کے درمیان اس اطمینان اور وقار کے ساتھ صحیح طور پر تم نہیں بیٹھ رہے جیسا کہ بیٹھنا چاہیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا قرار دیا کہ تم لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا فرمایا؟ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم بات ہے، دیکھنے کی، سمجھنے کی بات ہے۔ میرے دوستوں، کیسی افسوس کی بات ہوگی، کیسی ندامت ہوگی، اور کیسی دیدنی ہوگی اس بندے کی حسرت کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھ کے جائے اور اس کی نماز میں یہ خامی موجود ہو، اور وہاں بھی اس کو قیامت میں بھی وہی بات جو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، وہ بات اللہ وہاں دہرا دیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ ارے تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، بتاؤ اب اس کے پاس واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں، بیچارے کے پاس کہاں جائے وہ، اور وہ بزا میں خیش نمازیں پڑھتا رہا۔ میں نے عرض کی بات والد صاحب کے حوالے سے بات عرض کر رہا تھا، وہ فرماتے تھے کہ عمل کی شکل، اپنی شکل بناؤ صحیح طور سے، جان مارو، دھیان کرو، اس میں بناؤ بنانے کی طرح سے کسی عمل کو۔ پھر اس کے بعد جب شکل تیار ہو جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، کسی بھی مادہ کے پیٹ میں بچے کی جب شکل تیار ہو جاتی ہے، جیسی شکل تیار ہوتی ہے ویسے ہی اللہ اس میں روح ڈال دیتے ہیں۔ بھینس کے پیٹ میں بھینس کا بچہ، جب جسم اس کا پورا بن گیا اللہ اس میں روح ڈال دیں گے۔ گائے کے پیٹ میں گائے کا بچہ، جب اس کا پورا جسم تیار ہو گیا اللہ اس میں گائے والی روح ڈال دیں گے۔ عمل کا بنانا یہ زمینی کام ہے، یہ زمین پر ہوتا ہے، شکل کا بننا، اور روح سو امر رب ہے، وہ آسمان سے آتا ہے۔ روح وہ رب کا امر ہے، وہ آسمان سے آتا ہے۔ روزے کی شکل ظاہری یہ ہے کہ آدمی صبح سے لے کے شام تک کھانے سے، پینے سے، جماع کرنے سے رک جائے، رکا رہے، یہ تو ہے اس کی شکل۔ شکل میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر شکل صحیح بن جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے بہت قوی امید ہے کہ اللہ اس میں روح ضرور ڈال دیں گے۔ شکل ہی نہیں بنی تو اس میں روح آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ معاف کرے، کبھی سنا ہوگا اسقاط، ساقط ہو جائیں بچے، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا، شکل ہی نہیں بنی تو روح آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس میں روح کہاں سے آئے گی؟ شکل اس کی، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کھانے سے رکنا، اللہ جل شانہ جو بندوں کی تربیت فرمانا چاہتے ہیں اور ان کو جسمانی اور روحانی امراض سے پاک کرنا چاہتے ہیں، جسم بھی بیماریوں سے، آلائشوں سے پاک ہو جائے، اور روح بھی آلائشوں سے، بدعملیوں سے، بد اخلاقیوں سے، بدنیتیوں سے پاک ہو جائے۔ لیکن دار و مدار ہے اس بات پر کہ عمل جو دیا گیا، عمل کی شکل صحیح بنائی جائے، عمل کی شکل صحیح بنائی جائے، اور اس میں بہت اہم اور بنیادی کردار کھانے کا ہے۔ کھانا مہینہ تو تھا روزہ رکھنے کا، بھائی سب لوگ یہی کہتے ہیں روزے کا مہینہ آ گیا۔ روزے کا یہ ترجمہ کس نے سمجھا دیا، کس نے کر دیا کہ زیادہ کھانے پینے کا مہینہ آ گیا؟
روزہ کہیں نہ کھانے کو نہ پینے کو، کھانے پینے سے رک جانے کو۔ عرف عام میں بھی یہی کہ رمضان آ گیا، روزے آ گئے جی، روزے آ گئے جی، روزے آ گئے، یعنی نہ کھانے کا نہ پینے کا مہینہ آ گیا۔ اور عملاً یہ ہوتا ہے کہ سال بھر میں جو کچھ الا بلا نہیں کھاتے، رمضان میں وہ ضرور کھائیں گے، رمضان میں وہ بڑے اہتمام سے کھائیں گے، ضرور کھائیں گے۔ اور یقین مانیے کہ یہیں سے اس عمل کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، عمل کی جان ہی نکل جاتی ہے، عمل کی شکل بنے، اس میں روح پڑے، شکل ہی تو نہیں بننے دیتے، شکل ہی نہیں بننے دیتے۔ سنیے حضرات انبیاء علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام اللہ جل شانہ مومنین کو، مسلمانوں کو نبیوں والے راستے پر چلانا چاہتے ہیں ہر اعتبار سے۔ ان کے پاس وہ اعمال ہوں جن اعمال کے ذریعے انبیاء ترقی پاتے ہیں، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ اس راستے پر چلانا چاہتے ہیں، اور واللہ کہ اس بات میں ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہے کہ کوئی نبی زیادہ کھانے والا نہیں تھا۔ زیادہ کھانا تو کجا، ازواج مطہرات، امت کی مائیں، گھر کی عورتیں قسم کھا کر کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اور انہوں نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ زیادہ کھانا تو کجا، جتنا سا عام لوگ کھایا کریں، نبی کبھی اتنی روٹی بھی نہیں کھاتا، اتنا کھانا بھی نہیں کھاتا۔ اور جو بھی کوئی آدمی ان کے راستے پر چلنا چاہے اسے یہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ میں عرض کروں، کوئی آدمی صدیقیت کجا، نبوت کے بعد بہت بڑا درجہ ہے، صدیق ہونا اور شہید ہونا اور صالح۔ میں عرض کروں عامی مسلمان کے پاس جتنے اخلاق ہونے چاہیے ان اخلاق کا وہ آدمی مالک نہیں ہو سکتا جو آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ یوں چاہتے ہیں کہ ہم مسنون زندگی گزاریں، ہماری دعائیں مسنون ہو، نماز مسنون ہو اور دعاؤں میں جان ہو اور قبولیت کی ان میں شان ہو۔ اور اللہ کی پناہ جب کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو ان کا انداز خالص دنیا دارانہ، یا اس سے بھی بڑھ کر گستاخی معاف فرمائیے، غصہ نہ کیجیے اگر کہوں تو خالص کافرانہ، اور اس سے بھی زیادہ کہوں تو خالص شیطانانہ انداز۔ دسترخوان پر مسلمانی کی شان نظر ہی نہیں آتی کہ یہ کھانا آدمی مسلمانوں کی طرح کھا رہا ہے۔ ان کھانے کے دسترخوان پر ندیدہ پن دکھائے گا، برکت کہاں؟ برکت تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کا تو مفہوم ہی ختم ہو گیا، اس کا تو مضمون ہی جاتا رہا، برکت کہاں اس میں؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دینی درجات، دین کے اعلیٰ درجات اور اعمال صالحہ میں ترقیات اور اخلاق حسنہ اور وہ نیات بلند جنہیں آسمان والے فخر کی نگاہوں سے دیکھا کریں کہ ہاں زمین پہ رہتے ہوئے یہ بندے جو خواہشات میں چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، ان کے عزائم کیسے ہیں، ان کی نیتیں کیسی بلند ہیں۔ وہ نیات بھرے ہوئے پیٹوں کے ساتھ کبھی پیدا نہیں ہوتی، وہ عزائم ان لوگوں کے ہاں کبھی نہیں ہوتے۔ اعمال صالحہ میں وہ ترقیات حاصل نہیں کر سکتے، اور اخلاق حسنہ اپنی روح کے ساتھ وہ اخلاق حسنہ جس پہ ملائکہ جس پہ رشک کریں کہ ہم اس سے محروم ہیں اور یہ ان کے پانے والے ہیں۔
وہ اخلاق فاضلہ اخلاق حسنہ بھوکے پیٹ رہنے سے حاصل ہوتے ہیں، بھرے ہوئے پیٹوں والوں کو، اور وہ جو دسترخوان پر ندیدہ پن ظاہر کریں ان کے لیے کبھی نہیں ہے یہ حصہ۔ اور سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، کوئی بھی اعلیٰ درجہ قربانی سے حاصل ہوتا ہے، کوئی بھی ترقی کسی بھی نوع کی، کوئی بھی کمال، جب تک آپ اس کے لیے ترقی، جب تک آپ اس کے لیے قربانی نہیں کریں گے وہ کمال کیسے حاصل کر پائیں گے؟ اور کمالات کا حصول اس کے لیے قربانیاں وہ لمبی فہرست ہے۔ جو آدمی دسترخوان پہ بیٹھ کے عام دال ساگ، دال روٹی یا مرغ چاول جو بھی کچھ ہے، اس سے قطعاً کوئی غرض نہیں، اس کے لقمہ دو لقمے چھوڑنے پر قادر نہ ہو، اس کا لقمہ دو لقمے چھوڑنے پر قادر نہ ہو، اس سے آپ کیا قربانیوں کی توقع آپ کیسے لگاتے؟ کیا قربانی کرے گا وہ؟ دسترخوان پر جو آدمی لقمہ دو لقمے نہ چھوڑ سکے، اس سے ہم قربانیوں کی امید لگا لیں؟ بالکل توقع بالکل بیکار اور عبث ہے، فضول بات ہے۔ وہ کوئی قربانی نہیں کر سکتا، کسی چیز کا اہل نہیں ہے وہ آدمی۔ حضرات، کم کھانا انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور ان کا یہ موضوع ہے سارے سال کے لیے، اور سارے سال کے لیے نہیں، ساری زندگی کے لیے، ساری زندگی کے لیے۔ طے کیجئے یہ بات، یہ طے کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ روحانی ترقیات چاہیے یا جسمانی ترقیات؟ جسمانی ترقی میں آپ کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ کوئی آدمی بھینس ہو جائے، بھینسا بن جائے گا، ہاتھی بن جائے گا، لیکن کیا ہوگا؟ اس نے کیا ترقی کی؟ ایک جانور کی مشابہت اس نے اختیار کر لی، بس، اور کچھ نہیں۔ انسان جسمانی ترقی کے لیے تو اللہ نے نہیں اس کو بھیجا ہے، نہیں پیدا کیا ہے۔ اس کی پیدائش کا مقصد تو روحانی ترقی، اور وہاں تک کہ جبریل امین کروڑ میل پیچھے رہ جاتا، اور وہ کہے کہ میرے پر جلتے ہیں اس سے آگے جانے میں اس سے آگے جانے کی میرے اندر مجال نہیں ہے، میرے اندر قوت نہیں ہے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر وہ روح نہیں ہے جو اللہ نے تمہارے میں پھونکی ہے۔ آپ جائیے، میں یہیں ٹھہروں گا، میرے اس سے آگے میری مجال نہیں ہے، میری گنجائش نہیں۔ وہ پاکیزہ روح وہ تو اللہ کے نام پر فاقہ کشی، اس سے پیدا ہوتے ہیں وہ روحانی مراتب اور وہ روحانی درجات اور وہ اعلیٰ کمالات۔ حضرت نخعی ایک بزرگ گزرے، کامل اور عالم تھے، انہوں نے امتوں کا مطالعہ کیا، امتوں کی تاریخ کے مطالعے کے بعد وہ اپنے مطالعے کے نچوڑ اور خلاصے بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، اس باب میں بطور خاص اس باب میں کہا کہ پہلی امتوں کی ہلاکت کی وجہ تین چیزیں تھیں۔ ہلاکت کی وجہ تین چیزیں تھیں: زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سونا۔ اسی وجہ سے جتنی بھی ہلاک شدہ قومیں ہیں، ہلاک شدہ قوموں میں ہر ایک میں یہ عادت پختہ تھی۔ یعنی بعد کی آنے والی امتیں خبردار رہیں کہ اگر وہ قحط سے یا کسی عذاب الہی سے یا اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ ان تین باتوں سے پرہیز کریں: کم کھائیں، کم سوئیں، کم بولیں۔ بات جو شروع ہوتی ہے اس میں بھی جو بات شروع ہوتی ہے وہ زیادہ کھانے سے۔ جب آدمی کھانا زیادہ کھائے گا تو یقیناً پانی زیادہ پیے گا، پانی زیادہ پیے گا، اور جب پانی زیادہ پیے گا تو یقیناً زیادہ سوئے گا، زیادہ سوئے گا، اور زیادہ سوئے گا جب اٹھے گا بے تحاشا نیند کرنے کے بعد تو فضولیات زیادہ بولے گا، بولے 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 بے تکا،
اور معاشرتی طور پر یہ تو ہے اس کی ذاتی خرابی، یہ اس کی ذاتی خرابیاں ہیں۔ معاشرے پر اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں ان پر روحانی ترقیات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور خواہشات کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھانا کھانے کے بعد خواہشات کی طرف ان کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ خواہشات جب بڑھیں گے تو کیریکٹر بگڑیں گے، اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو جائے گا، نگاہوں کی پاکیزگی، شرمگاہوں کی پاکیزگی سوال ہی پیدا نہیں ہو، سوچ کی پاکیزگی کہ آدمی کی طبیعت گھن کرے، طبیعت میں نفرت ہو، یہ گھناؤنا عمل ہے۔ اسے 1 لاکھ دیجئے، 1 کروڑ کا لالچ دیجئے، کہا نہیں میری طبیعت ہی نہیں آتی بھائی، تم کیا بات کر رہے ہو یار، اس کے لیے کوئی بندہ اور ڈھونڈو، میری طبیعت نہیں، میری کھال میں یہ بات نہیں ہے، میرے جسم کا کوئی بال اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ آدمی اپنی فطرت صحیحہ پر رہے، اس کے لیے یہ بہت لازم ہے کہ کھانا بھوک سے 2 لقمے کم کھائے۔ اور عجیب اللہ کی شان، میں اس کی مذمت میں کیا کیا عرض کروں، یقین جانیے، ایسی بےہودہ اور ایسی بری بات ہے۔ کوئی جانور، دنیا کا کوئی جانور، پرند چرند حیوان درندہ بھوک سے زیادہ کبھی نہیں کھائے گا، جتنی اس کی بھوک ہے، طلب ہے، اس سے زیادہ کبھی نہیں کھائے گا۔ اور اس کے سامنے دنیا جہان کے کھانے رکھ دیجیے، کچھ کر لیجئے، وہ 1 لقمہ زائد نہیں لے گا۔ اس کی فطرت، جس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا، وہ فطرت کام کر رہی ہے۔ اور انسان جو فطرت کا شاہکار ہے، جسے صرف فطرت پر نہیں، فطرت اسلامیہ پر، اور جسے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنا، اسے تو اس سے کم تر درجہ اختیار کرنا چاہیے تھا کھانے میں، پینے میں، بہت کم کھا کر۔ عجیب اللہ کی شان کہ جانوروں سے بھی آدمی گر جائے کہ کوئی جانور بغیر بھوک کے نہیں کھاتا، اور یہ بھوک نہ ہونے کے باوجود کھاتا ہے نا جانوروں سے گری ہوئی حرکت، کہ جتنی سی سمجھ اللہ نے جانور کو دی ہے، اس سمجھ سے بھی یہ گر گیا، اس سمجھ سے بھی بے سمجھ ہوا اور بیکار ہوا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے عرض کی بات شروع میں کہ ابتداً عمل کی شکل درست ہو جائے، عمل کی شکل درست ہو جائے۔ اگر اس مہینے میں ایک تہیہ کر لیا جائے اور ایک عادت ڈال دی جائے کہ اس بری عادت کو قابو میں لانا ہے، اور یہ رمضان اس کے لیے بہترین چیز، بھوک کا ذائقہ چکھنا ہے، بھوک کا ذائقہ چکھنا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ بھوک کا ذائقہ چکھو تاکہ قیامت کی بھوک سے بچو۔ یہاں بہت سے رجے ہوئے آخرت میں بہت بھوکے ہوں گے، اور وہاں ان کی بھوک کے پورا ہونے کا کوئی سامان نہ ہوگا، اور یہاں کے بہت سے بھوکے کہ جنت کے کھانے ان کے منتظر ہیں۔ یہاں کی یہ بھوک بے قیمت نہیں ہے اگر اللہ کے نام پر۔ بھوک کا ذائقہ چکھنا، اور پھر میں نے عرض کی بات کہ کوئی چیز اپنا ذائقہ تب دیتی ہے جب آپ اسے چلتے 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 اس میں کمال حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ 1 دن کی بھوک سے نتیجہ نہیں آئے گا، اس غلط فہمی میں نہ رہی۔ 1 دن کی بھوک سے نتیجہ نہیں آئے گا، 1 دن بھوکا، 2 دن، 3 دن اور 4 دن اور 5، روح نکھرتی جائے گی اور کمالات آتے جائیں گے، انوارات کا مشاہدہ ہوگا اور حق تعالی شانہ کا قرب حاصل ہوگا، اور صفات ایسی پیدا ہوں گی کہ ملائکہ رشک کرے۔ لیکن یہ 1 دن 2 دن کی بات نہیں، ہاں جو پورے 30 دن اس کمال کے ساتھ اور اس صفت کے ساتھ گزار دیں، حق تعالی شانہ کی ذات عالی ان کی پاکیزگی کی بقدر ان کے برتنوں میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈال دیں گے۔ روزے کی جان اور اس مہینے کی شان ہی ختم ہو جاتی ہے، یقین مانیے۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ دعا، نہ تہجد، اور اگر کچھ ہو بھی رہا ہے تو سب ایسا بے جان، اس میں کچھ شان نہیں۔
کہ صبر کی شان پیدا ہو جائے، توکل پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات پر پختہ یقین اور کامل یقین پیدا ہو جائے، اور اپنے رب کی پہچان اور معرفت پیدا ہو جائے۔ یہ تو تب ہو جب کام کو اس کی روح اور جان کے ساتھ کیا جائے۔ اور اس کے لیے میں نے عرض کی بات بنیادی نقطہ، اگر ایک بات ہاتھ آ جائے تو یقین جانیے 20 کام کی باتیں ہاتھ میں آ جائیں گی، اور وہ ہے کم کھانا۔ جب زیادہ سوئے گا آدمی تو اعضاء کا مرجھا جائیں گے، جان نکل جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی، بہت دیر تک کھڑے ہونے کی ہمت جاتی رہے گی، وہ رات بھر رکوع کرنا، رات بھر سجدے میں پڑے رہنا، اور رات بھر قیام کرنا، اور ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنا۔ کب ہوگی وہ شان پیدا؟ کون کرے گا وہ کام؟ وہ جنات کے لیے ہے کیا؟ ملائکہ کے لیے ہے کیا؟ کیوں ختم ہو گئے روئے زمین سے وہ بندے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ اور میں، ہم میں سے ہر ایک اس کام کو بجا لا سکتا ہے، اور ہر آدمی سر انجام دے سکتا ہے۔ اللہ نے ہر آدمی میں صلاحیت اور استعداد اور قوت رکھی ہے۔ قوت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا نبیوں والے کام سے کیجیے، اور انبیاء علیہ السلام کی شان بھوکا رہنا اللہ کے نام پر۔ بھوک، کم کھانا، بہت کم کھانا۔ کم کھانا کمال ہے، زیادہ کھانا کمال نہیں۔ کم کھانا انسانیت کی معراج ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آدمی کو ملائکہ سے آگے لے جائے۔ زیادہ کھانا حیوانیت ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھنا، وہ میں نے بات پہلے عرض کی، آدمی کو حیوانیت سے بھی نیچے گرا دیتا ہے، حیوانیت سے بھی گرا دیتا ہے۔ میرے دوستو، اعمال بے جان ہو جاتے ہیں، اور اخلاق حسنہ کے پیدا ہونے کی تو کوئی توقع امید نہ رکھنی چاہیے، بالکل بھی۔ زیادہ کھانا کھاتے ہوئے زیادہ بولتے ہیں لوگ تو اس میں پھر تہمتیں، اس میں جھوٹ، فسادات اور شر اور لڑائیاں بھیڑائیاں اور فلان اور فلان، معاشرت ساری کی ساری بگڑ جاتی ہے ان لوگوں کی جو زیادہ کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں۔ اور یوں بھی میرے دوستو، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب کو اپنی اپنی بھولی ہوئی ہے، اور واقعاتی طور پر وقت بھی ایسا ہے کہ بھولی ہونی چاہیے۔ جن کو پڑی ہوئی ہے ان کو اپنی اپنی بھول جانی چاہیے۔ اس وقت امت کے اجتماعی مسائل کے سوچنے کا اور فکر کرنے کا وقت ہے، وگرنہ ایک زمانے میں اب سے نصف صدی پہلے ایک آدمی، ایک مرد حق آواز لگاتا تھا اسی بر صغیر میں، اور کہتا تھا جا بجا کہ نکلو وگرنہ نکالے جاؤ گے، نکلو وگرنہ نکالے جاؤ۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ نہیں نکلے اللہ کے نام پر، اور پھر وہ نکالے گئے ناحق۔ ظالم آ گئے، فاسق و فاجر آ گئے، پھر ہندو تھے اور سکھ تھے، اور ان کی یلغاریں تھیں اور ان کی تلواریں تھیں اور ان کے سر تھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ زیادہ کھانے اور زیادہ پینے اور زیادہ سونے، یہ جہالت کی بات ہے، فکر مندوں والا رویہ نہیں ہے، درد مندوں والا رویہ نہیں ہے۔ پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہو اور یہ گھر والے اگر سو رہے ہوں اور غافل ہوں تو یقیناً ان کے گھر کو بھی لگے۔ اس لیے اللہ کے نام پر ابھی سے بھوکے رہ لو اختیاری طور پر، وگرنہ اضطراری بھوک آئے گی، یقین مانو۔ اللہ نہ کرے اور اللہ میرے منہ سے برے الفاظ نہ نکلوائے، اضطراری بھوک آئے گی، وہ بھوک جو برداشت کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا، اور یہ کہ وہ بھوک ذلت کی بھوک ہوتی ہے اور اس کا مداوع نہیں ہوا کرتا۔ یہ بھوک عزت کی بھوک ہے اور اللہ کے نام پر ہے۔ اس سے مسائل سنور سکتے ہیں، سلجھ سکتے ہیں، ذاتی بھی اجتماعی بھی۔ جو اللہ سے مانگو اللہ دیں گے، دینے کی بہار آ رہی ہے، مہینہ آ رہا ہے، جیسے بادشاہوں کے دربار لگا کریں، جیسے بادشاہوں کے دربار لگا کریں، اور کمپنیاں سالانہ سیل لگایا کریں، سالانہ سیل لگایا کریں کہ سستا 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 ہر چیز دے رہے نکال رہے۔ یقین مانیے کہ یہ اللہ کا دربار ہے، دربار، ایک مہینہ رمضان کا دربار، یہ دربار لگا ہے، جو مانگے کھلی کچہری، ہر آدمی کہہ سکتا ہے، اور ہر آدمی کی درخواست پر فوری عمل درآمد ہے۔ اور سیل لگی ہے یوں کہ ہر چیز بہت سستے داموں، بہت سستے داموں، بہت سستے داموں، اور بہت ساری بے شمار چیزیں وہ اس میلے میں جو رکھی جاتی ہیں وہ سال بھر دستیاب نہیں ہوتی۔ یہ واقفان حال جانتے ہیں۔
رمضان میں بہت ساری وہ رحمتیں، وہ برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں جو سال بھر میں، اور سال بھر عبادت کریے یا سالوں عبادت کیجئے وہ رمضان والی بات نصیب نہ ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، شکل کی ایک بات اور اس میں ایک نکتے کی بات، کم کھانا، اس کا عہد اور اس کو مضبوطی سے پکڑ کر اس رمضان کو گزارنے کا ارادہ کیجئے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔